شعیب علیہ السلام پارٹ 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو اللہ سے ڈرایا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے امانت سونپی ہے میں پورا تم تک پہنچا رہا ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، یعنی جو میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں اس کے بدلے میں مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہاں کی پرورش کرتی ہے، یعنی وہ ذات جو پوری دنیا کو پالنے والی ہے، اس کے ذمے میرا اجر ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا، مجھے تم لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ سے ڈرایا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت پیار سے سمجھایا کہ اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور پچھلی نسلوں کو بھی، یعنی تم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور تم سے پچھلے جتنی بھی نسلیں گزری ہیں ان سب کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اس کا ذکر ہمیں پارہ نمبر 19 سورہ الشعراء آیت نمبر 176 میں ملتا ہے۔ سورہ نمبر 26، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکا کے لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ ایک رسول کو جھٹلانا یعنی سارے رسولوں کو جھٹلانا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبروں کو جھٹلایا، تو ایک رسول کو جب انسان جھٹلاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سارے رسولوں کو جھٹلانا، کیونکہ سارے رسول ہی ایک پیغام لے کر آئے تھے۔ نیکسٹ آیت میں فرمایا، جبکہ شعیب نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ نیکسٹ آیت، یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور پچھلی نسلوں کو بھی۔ اس طرح سے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت پیار سے سمجھایا۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، یعنی تم یہ جو فریب سے اور ناپ تول میں کمی کر کے اپنا رزق بڑھا رہے ہو، تو یہ رزق اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر مت کماؤ۔ شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ ایمانداری سے تجارت کے بعد جو منافع بچتا ہے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ حلال رزق ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، تو حرام طریقے سے رزق نہ کماؤ، لوگوں کو دھوکہ نہ دو۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے اتنا انسان کو ملتا ہی ہے۔ انہوں نے کہا میرا تم پر کوئی زور نہیں، یعنی میں تمہیں زبردستی یہ کام سے نہیں روک سکتا، میں تو تمہیں بس نصیحت کرنے والا ہوں، یعنی پیغمبر جو ہوتا ہے وہ صرف نصیحت کر سکتا ہے، انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کو مانے یا نہ مانے۔ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں صرف تمہیں سمجھا سکتا ہوں، آگے تمہیں اختیار ہے چاہے مانو یا نہ مانو۔ یعنی انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، سمجھ لو، اگر تم سمجھو گے، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، مجھے تم اس پر کوئی اجر نہیں چاہیے، میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں، آگے تمہیں اختیار ہے، تم مانو گے تو تمہارے لیے اچھا ہوگا، نہیں مانو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا۔ لیکن اللہ سے ڈرو کیونکہ اس کے سامنے اپنے سب کاموں کا حساب دینا ہے۔ اللہ سے ڈرایا بھی کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، آخرت کے دن اللہ کو سب چیزوں کا حساب دینا ہے، یعنی دھوکہ مت دو۔ اس کا ذکر ہمیں پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت میں ملتا ہے، 86 آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر تم میری بات مان لو، لوگوں کا حق ان کو دینے کے بعد جو کچھ اللہ کا دیا بچ رہے، یعنی جو بھی تمہیں منافع ہوتا ہے وہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، یعنی وہ حلال رزق ہے، اور اگر نہ مانو تو میں تم پر نگران مقرر نہیں ہوا ہوں،
یعنی میں تمہارے سر پہ نہیں بیٹھا ہوں دیکھنے کے لیے کہ تم کیا کرتے ہو، میں صرف تمہیں نصیحت کر سکتا ہوں۔ شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے جواب دیا۔ جب یہ سب کچھ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تو اب پلٹ کر شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا، قوم کے لوگ کہنے لگے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے تھے ہم انہیں بھی چھوڑ دیں؟ یعنی یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو سب جو چلا آ رہا ہے، درخت کی پوجا کرنا اور یہ سب جو بھی چلا آ رہا ہے، یہ تو ہمارے باپ دادا بھی ایسا کرتے تھے، تو تم کیا چاہتے ہو کہ ہم یہ سب چھوڑ دیں؟ اور تمہاری جو نماز ہے، تم اتنے نیک بنتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو کیا تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں اور اپنے مال و دولت کے بارے میں جو کچھ ہم چاہیں وہ بھی نہ کریں؟ یعنی جو مال اور دولت ہے یہ سب ہمارا ہے اور سب کچھ ہماری مرضی ہے، ہمارا جو دل چاہے گا وہ ہم کریں گے، تم کیا چاہتے ہو کہ ہم یہ بھی نہ کریں؟ واقعی تم تو بڑے عقل مند ہو، نیک چلن آدمی ہو۔ یعنی ٹونٹ کیا کہ تم تو بڑے عقل مند ہو، تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ تم ہمیں منع کر رہے ہو ان سب چیزوں کے لیے۔ اس کا ذکر ہمیں پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 87 میں ملتا ہے۔ وہ کہنے لگے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے تھے ہم انہیں بھی چھوڑ دیں اور اپنے مال اور دولت کے بارے میں جو کچھ ہم چاہیں وہ بھی نہ کریں؟ واقعی تم تو بڑے عقل مند نیک چلن آدمی ہو۔ شعیب علیہ السلام کی دعوت پر قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ اب شعیب علیہ السلام کی جو باتیں تھیں وہ کچھ لوگوں کو بالکل صحیح لگی اور ان کو وہ اللہ سے ڈرتے تھے، تو وہ شعیب علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ قوم کے کچھ لوگ جو اللہ سے ڈرتے تھے انہوں نے جب شعیب علیہ السلام کی باتیں سنی تو ان کو شعیب علیہ السلام کی باتیں صحیح لگیں اور وہ شعیب علیہ السلام کی طرف آ گئے اور ہر غلط کام اللہ کی خاطر چھوڑ دیا اور اپنی قوم سے بھی الگ ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ شعیب علیہ السلام کے ماننے والوں کو قوم کے سرداروں نے دھمکیاں دی۔ اب جو لوگ شعیب علیہ السلام کی طرف چلے گئے تھے ان کو قوم نے دھمکیاں دینا شروع کر دیا۔ جب قوم کے سرداروں نے دیکھا کہ شعیب علیہ السلام کو ماننے والے لوگ بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے پیغمبر کو سنگسار کرنے اور بستی سے نکالنے کی دھمکیاں دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تم کو سنگسار کر دیں گے، انہیں پتھر مار مار کے ہم تمہیں مار ڈالیں گے اور ہم تمہیں بستی سے باہر نکال دیں گے۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ الاعراف آیت نمبر 88 میں ملتا ہے، پارہ نمبر 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کی قوم کے سردار جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، کہنے لگے، اے شعیب، ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ شعیب نے کہا، اچھا، اگر ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہوں تب بھی؟ واپس بلانے لگے کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ قوم نے شعیب علیہ السلام کو اپنے دین کی طرف بلایا۔ قوم نے کیا کہا الٹا کہ شعیب علیہ السلام سے کہا، تم اور تمہارے لوگ جو ہمارے دین سے پلٹ گئے ہو وہ واپس ہمارے دین میں آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے سردار کہنے لگے، شعیب، تم ہمارے مذہب میں واپس لوٹ آؤ ورنہ ہم تمہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو جواب دیا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اگر ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہوں تب بھی؟ یعنی ہم تو تمہارے دین سے نفرت کرتے ہیں اور تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں؟ ہم اللہ کی طرف سے جھوٹ بولیں گے اگر تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیں گے۔ انہیں تو اللہ نے تو مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں وہ سب چھوڑ کر تمہارے دین میں لوٹ آؤں؟ جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے، یعنی اس جہالت سے، جو تمہارا جو دین ہے اس سے تو ہمیں اللہ نے نجات دی ہے۔ ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کفر کی طرف واپس جائیں۔ ہاں، اللہ ہمارا پروردگار ہی کچھ چاہے تو اور بات ہے۔ ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوا ہے۔ اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے، یعنی اللہ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔
گھیرا ہوا ہے، یعنی ہر چیز جو کچھ بھی ہو رہی ہے ہر چیز کا علم اللہ کو ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور اس نے خاص اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق عطا فرمایا ہے، یعنی اللہ نے تو مجھے حلال رزق دیا ہے اور میں ایک صحیح راستے پر ہوں، اللہ نے مجھے راستہ دکھایا ہے، تو پھر میں تمہارے غلط طریقے پر کیوں چلوں؟ اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں تمہارے پیچھے جا کر وہی کام خود کرنے لگوں۔ میرا مقصد اپنی استطاعت کی حد تک اصلاح کے سوا کچھ نہیں، اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں، یعنی میں اللہ کی طرف ہی پلٹتا ہوں، اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں اپنے ہر فعل میں، جو بھی میں کام کرتا ہوں ہر اس میں اللہ کی طرف پلٹتا ہوں۔ اس کا ذکر ہمیں پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف میں ملتا ہے، آیت نمبر 89۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ پر جھوٹی تہمت لگانے والے ہوں گے اگر تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیں گے، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے۔ ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی طرف واپس جائیں۔ ہاں، اللہ ہمارا پروردگار ہی کچھ چاہے تو اور بات ہے۔ ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے۔ اے میرے رب، اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں شعیب علیہ السلام، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ نیکسٹ آیت۔ اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنایا تھا قوم کے لوگوں سے کہنے لگے، اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یعنی وہ ایمان والے جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے تھے ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی قوم کے سرداروں نے۔ پارہ نمبر 12 آیت نمبر 83 سورہ الہود۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور اس نے خاص اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق عطا فرمایا ہے، تو پھر میں تمہارے غلط طریقے پر کیوں چلوں؟ اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ میں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں تمہارے پیچھے جا کر وہی کام خود کرنے لگوں۔ میرا مقصد اپنی استطاعت کی حد تک اصلاح کے سوا کچھ نہیں ہے، اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں۔ شعیب علیہ السلام کا لقب خطیب الانبیاء تھا۔ خطیب الانبیاء یعنی بیسٹ اسپیکر۔ شعیب علیہ السلام کی قوم، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط کے انجام کو اچھی طرح جانتی تھی۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم ہود، قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا، اور قوم لوط تو ان کے پاس کی ہی قوم تھی۔ سب کو اچھی طرح جانتے تھے کہ کیسے اللہ کا عذاب آیا۔ شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء تھے، یعنی بہت اچھے سے سمجھاتے تھے، بہت اچھے اسپیکر تھے۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، اے میری قوم، میری مخالفت تم کو سے کوئی ایسا کام نہ کروا دے جیسے مصیبت نوح علیہ السلام کی قوم یا ہود علیہ السلام کی قوم یا صالح علیہ السلام کی قوم پر واقع ہوئی۔ یعنی میری مخالفت میں کہیں تم ایسے حد سے نہ بڑھ جانا کہ جیسے ان کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی آ جائے، ویسے ہی مصیبت تم پر واقع ہو۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تو تم پر کچھ دور نہیں، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں تو تم بہت اچھے سے جانتے ہو، تو تمہارے قریب کی قوم تھی اور تمہیں بہت اچھے سے پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، تو کہیں تم اتنا حد سے نہ بڑھ جانا۔ اس کا ذکر ہمیں پارہ نمبر 12 سورہ ہود میں ملتا ہے، آیت نمبر 89۔ اور اے میری قوم، میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو، یعنی تم ضد کر رہے ہو، وہ کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی ویسے ہی مصیبت نازل ہو جائے جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر یا ہود علیہ السلام کی قوم پر یا صالح علیہ السلام کی قوم پر نازل ہو چکی ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ بھی دور نہیں۔
شعیب علیہ السلام نے قوم کو برے عذاب سے ڈرایا، اب وارن کیا انہیں، اگر تم میں سے ایک گروہ اس پیغام پر ایمان لے آیا جو میرے ذریعے بھیجا گیا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لایا تو ذرا اس وقت تک صبر کرو جب تک اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ایک گروپ تو میرے اوپر ایمان لے آیا ہے اور ایک وہ ہے جو ایمان نہیں لایا ہے، تو اب تم جو نہیں لائے ہو وہ انتظار کرو جب تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر طرح کی خوشحالی دی ہے، اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا، یعنی تم برباد ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر ایسا عذاب آئے گا جو تم کہیں بچ کر نہیں جا پاؤ گے، اور ابھی تم کتنے خوشحال ہو، اللہ کی اتنی نعمتوں میں ہو۔ اس کا ذکر ہمیں پارہ نمبر 8 میں ملتا ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 87۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پیغام پر ایمان لے آیا جو میرے ذریعے بھیجا گیا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا تو ذرا اس وقت تک صبر کرو جب تک اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 84۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے ان سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی مت کیا کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو، اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ استغفار کا حکم۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کرنے کے لیے کہا۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو استغفار کرنے کا حکم دیا، کہا، تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، یقین رکھو میرا رب بڑا مہربان اور بہت محبت کرنے والا ہے، یعنی تم اس سے معافی مانگو گے تو وہ میرا رب معاف کر دے گا تمہیں۔ استغفار کر لو، ابھی تک جو کچھ بھی کیا ہے ان سب کی معافی مانگ لو اللہ سے، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دیں گے۔ پارہ نمبر 12 پہ اس کا ذکر آتا ہے، آیت نمبر 90 سورہ ہود۔ تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، یقین رکھو کہ میرا رب بڑا مہربان اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ قوم نے شعیب علیہ السلام کو جواب دیا، وہ بولے، اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا، یعنی تمہارا یہ قبیلہ نہ ہوتا جس قبیلے میں سے تم ہو، تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے، ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا، یعنی تم اتنی باتیں جو کر رہے ہو وہ بھی نہیں کرتے، اگر تمہارا کوئی قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پہلے ہی ختم کر دیتے۔ اس کا ذکر ہمیں پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 91 میں ملتا ہے، وہ بولے، اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے، ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا۔ شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا، شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کیا تم پر میرے خاندان کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے؟ یعنی تم میرے خاندان سے، میرے قبیلے سے ڈر رہے ہو اور تم اللہ سے نہیں ڈر رہے، اور اس کو تم نے بالکل ہی پست پشت ڈال رکھا ہے، یعنی اللہ کی ذات کو تم نے پیچھے ڈال رکھا ہے۔ یقین جانو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرے پروردگار کو سب کا علم ہے، جو بھی تم باتیں کر رہے ہو، جو بھی تم سوچ رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، سب کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنے حال پر رہ کر جو چاہے عمل کیے جاؤ، یعنی تمہیں جو کرنا ہے کرو، میں بھی اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب نازل ہوگا جو اسے رسوا کر دے گا۔ یہ وارن کیا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اب ہر طرح سے سمجھا دیا، سب کچھ کر دیا، وہ نہیں سمجھ رہے، تو پھر شعیب علیہ السلام نے فائنلی ان کو وارن کیا۔ پارہ نمبر 12 میں اس کا ذکر ملتا ہے، نمبر 92 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم،
کیا تم پر میرے خاندان کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے، اور اس کو تم نے بالکل ہی پس پشت ڈال رکھا ہے، یعنی اللہ کو۔ یقین جانو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار اس سب کا پورا احاطہ کیے ہوئے، یعنی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہر چیز جانتا ہے۔ نیکسٹ آیت، اور میری قوم تم اپنے حال پر رہ کر جو چاہے عمل کیے جاؤ، میں بھی اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب نازل ہوگا جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ قوم نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، سیدھے سیدھے جھٹلا دیا۔ کیا کہا؟ کہنے لگے تم تو سحر زدہ ہو، کہنے لگے تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر رکھا ہے۔ سیم ویسا ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ کرتے تھے۔ کہنے لگے تم تو عام انسان ہو، جھوٹے ہو، یعنی تم کیسے پیغمبر ہو سکتے ہو، اللہ کی باتیں کر رہے ہو تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے انسان ہو، اور ہم تمہیں پورے یقین کے ساتھ جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تم جو بھی کر رہے ہو سب جھوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے تھے نا کہ یہ کیسے پیغمبر ہے جو بازاروں میں جاتے ہیں اور انسان ہیں، یہ تو ہماری طرح ہی انسان ہے، یہ کیسے پیغمبر ہو سکتے ہیں؟ تو سیم وہی بات شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی کہی۔ پارہ نمبر 19 سورہ شعراء میں اس کا ذکر ہے۔ کہنے لگے تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے۔ جب کچھ جواب نہیں ہوتا نا لوگوں کے پاس تو وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ایک انسان ہو، اور ہم تمہیں پورے یقین کے ساتھ جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس کے آگے کا ہم نیکسٹ پارٹ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔